خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ رب سے ملن کی راہوں میں قرآن میرا ہمسفر ہے۔ قرآن اللہ کا وہ پیغام ہے جس میں اللہ اپنے تک پہنچنے کے سارے راز ہمیں بتا دیتا ہے۔ قرآن اللہ کا وہ پیغام ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ قرآن اللہ کا وہ پیغام ہے جو ہماری بے قراریوں کو قرار دے دیتا ہے۔ تو آئیے قرآن کریم کو سیکھیں، قرآن کریم کو سمجھیں اور قرآن کریم کو بار بار ریوائز کریں۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آیات کو پڑھتے ہیں، قرآن میں چھپے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کا پورا ریویو کریں۔ 30 کے 30 پاروں میں اللہ نے کون کون سے مضامین بیان کیے ہیں، یہ مضامین ہمیں انگلیوں کی ٹپس پر پتہ ہونا چاہیے، اور یہی کھوج لگانے کے لیے گوشہ نور پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے قرآن کریم کے اہم نکات۔ چند لمحوں میں قرآن کا تعارف، چند لمحوں میں قرآن کے کی پوائنٹس، قرآن کے پیغامات کے کوڈ ہم جانتے ہیں۔ قرآن کے اہم نکات کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں گوشہ نور چینل پر، اور اب آئیے مل کر ان ویڈیوز کو اکٹھا ریوائز کرتے ہیں۔ پہلے 5 پاروں میں میرے رب نے کیا کہا، آئیے رب کی آواز سنتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے میرا رب؟ رب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے ساتھ رہیے گا، سنیے اور اپنے من میں اتاریے، کیونکہ یہی وہ آواز ہے جو ہمیں رب تک لے کر جائے گی۔ قرآن میرا ہمسفر، رب سے ملن کی راہوں میں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں پہلے پارے سے۔ آغاز سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ لیں، اور پھر ہم پہلے 5 پاروں کے اہم نکات دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، من بالعلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن سے تعلق بہت ضروری ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ الحمد، تمام تعریفیں۔ کون سی تعریف؟ تعریفوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو حمد وہ تعریف ہے جس میں شکر گزاری کا عنصر غالب ہوتا ہے، اور اسی لفظ سے آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ جو ایک مکمل دعا بھی ہے اور حمد و ثنا بھی۔ حمد و ثنا بھی ایسی کہ میرے رب نے اسے ہر نماز میں اپنی زبان سے ادا کرنا اپنے بندے کے لیے لازم کر دیا۔ اس میں توحید کا بیان ہے، ہدایت کی دعا ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ مانگنا ایک مومن کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا۔ گمراہ لوگوں کی سنگت سے بچنے کی دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں سورہ فاتحہ ہی سکھاتی ہے، اور اس سے آگے شروع ہوتی ہے جی سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے۔ اللہ اپنی کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے تقوی شرط ہے۔ ایمان کے اوصاف اور ایمان بالغیب ضروری چیزیں ہیں۔ منافقین کے خصائل بیان کیے گئے پہلے پارے میں، اور اسی پارے میں آدم علیہ السلام کی خلافت کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل پر انعام خداوندی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری پر ان کی گرفت واقعات جو ہیں قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ گائے کا واقعہ اور اس واقعہ کو بیان کرنے کی حکمت بھی
اسی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے ہاروت اور ماروت کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خصائل حمیدہ اور ان کی ثابت قدمی بیان کی گئی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کا اعلیٰ معیار، اس کے بابت بھی پہلا سپارہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ تھے جی پہلے سپارے کے اہم نکات۔ جلد ہی کہیں گے یہ بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا آپ کو اپنے قبلہ سے؟ یہ بات بیان کی گئی ہے 142 نمبر آیت میں۔ سورت کا نام ہے سورہ بقرہ اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے دوسرے سپارے کا۔ دوسرے سپارے کے اہم مضامین، کی پوائنٹس ہم ایک نظر دیکھیں گے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، شاعر اسلام صفا اور مروہ اس کے بارے میں بیان ہے، اشیاء کی حرمت، قصاص کے فائدے، وصیت کے احکامات، رمضان المبارک میں روزوں کی فضیلت اور اللہ کہاں ہے پوچھتے ہیں میرے بندے آپ سے، اعتکاف اور چاند کا بیان، اللہ کی راہ میں قتال، حج کا بیان، مرتد کی سزا، روزہ کی حالت میں ازدواجی تعلقات اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، طلاق اور رضاعت اور عدت قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ طالوت کون تھا یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے دوسرے سپارے کے آخر میں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا اور کسی کو درجات میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ اور آغاز ہو رہا ہے تیسرے پارے کا، اللہ کریم رسولوں کی بعض پر بعض کو فضیلت کے متعلق بیان فرما رہے ہیں، اور آیت الکرسی وہ آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار آیت کہلائی جاتی ہے، بے حد فضیلت کی حامل آیت الکرسی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، تاکہ لوگوں کو حیات بعد از موت کے بارے میں یقین آ جائے، انفاق فی سبیل اللہ پر بیان، سود کی حرمت بیان کی گئی، تجارت اور لین دین کے معاملات پر قرآن کریم کے واضح احکامات، جامع ترین دعا، وہ خوبصورت تحفہ جو معراج النبی پر میرے آقا علیہ السلام کو عطا ہوا، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جن میں مومن نے، ایک مسلمان نے اپنے رب سے مانگنا کیا ہے، مانگنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ آیات کی بے حد فضیلت ہے، الفاظ بھی خوبصورت ہیں، اور انسان کو اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ بھی یہی آیتیں ہمیں سکھلاتی ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے عیسائی وفد کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا واقعہ بیان کر کے، محکم اور متشابہات کا بیان ہمیں اسی سپارے میں ملے گا۔ بہت ساری قرآنی دعائیں، تقریباً 6 قرآنی دعائیں ہیں جو ہمیں یہاں ملتی ہیں۔ خوبصورت دعا جو اللہ نے ہمیں مانگنی سکھائی کہ اے رب ہمارے، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو دینداری کی طرف راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، اور کفار کو دلی دوست بنانے پر ممانعت، نظر یا منت ماننے کا بیان۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی صورت میں ہمیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی، یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، مباہلہ کی دعوت، انبیاء علیہ السلام سے آقا علیہ السلام کے بارے میں عہد لیا گیا تھا آپ کی آمد سے پہلے ہی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم وہ چیز راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کامل مومن
کیسے بنا جا سکتا ہے، اس کا گر سورہ آل عمران کی اس آیت میں بتلا دیا گیا، جس سے آغاز ہوتا ہے چوتھے پارے کا، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کی حرمت اور حج کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ روز محشر روشن اور سیاہ چہرے کن کے ہوں گے، یہ بھی اسی سپارے میں ہمیں بتلایا گیا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین امت قرار دے دی گئی، الحمدللہ۔ کفار و منافقین سے دلی دوستی کی ممانعت، غزوہ بدر اور احد کے واقعات، منافقین کے احوال اور رویے، مضبوط اور کمزور ایمان والوں کے احوال بھی اسی صورت میں بتائے گئے ہیں، توبہ کا بیان، ذکر الہی اور کائنات پر تفکر کی دعوت، کامل ایمان والوں کی صفات اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور ضرورت اسی سپارے میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جی سورہ نساء۔ اسلام کی نظر میں عورت کی عظمت بیان کی گئی، یتیموں کے مال کی حفاظت، تعداد ازدواج کے بارے میں بتلا دیا گیا، وراثت کے احکامات اور محرمات کا ذکر، نکاح کے آداب، حق مہر کی ادائیگی اور حقوق زوجین کی مکمل تفصیل ہمیں اسی صورت میں ملتی ہے۔ یہ ہیں وہ اہم موضوعات جو پارہ نمبر 4 میں بیان کیے گئے ہیں۔ والمحصنات من النساء، شوہر والی عورتیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ ہے وہ آیت جس سے آغاز ہوتا ہے 5ویں پارے کا۔ سورت چل رہی ہے ہماری سورہ نساء، اور کن عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہے یہ ڈیٹیل سے بتا دیا گیا، نکاح کا مقصد اور احکامات، مرد کی ذمہ داریاں بحیثیت قوام، شوہر کے لیے بیوی کی اصلاح کا طریقہ، تیمم ایک عظیم نعمت ہے، امانت دار کو کیا تلقین کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے سردار اعظم، اور اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک وسیلہ ہے۔ قتل اور دیت اور قصاص کا بیان، نماز قصر اور نماز خوف کا بیان، اجماع امت کیا ہے، اللہ کریم اور بندے کا باہمی تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں 5ویں پارے میں، اور یہ تھے جی 5ویں پارے کے کی پوائنٹس۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین۔